بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 105 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق سے شراکت کے احکام چل رہا ہے۔ شراکت کی صورتیں، شراکت کی قسمیں دو ہم نے گزشتہ مسئلے میں پڑھی، جسے شراکت اذنی اور شراکت عوضی کہا گیا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم اس کے آگے احکام شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کر۔ مسئلہ نمبر 2117، جو شریک شراکت کے سرمایہ سے کاروبار کرتا ہو، اگر وہ کہے کہ سرمایہ تلف ہو گیا ہے، تو اگر وہ دوسرے شرکاء کے نزدیک معتبر شخص ہو تو ضروری ہے کہ اس کا کہا مان لیں۔ اگر دوسرے شرکاء کے نزدیک وہ معتبر شخص نہ ہو تو شرکاء حاکم شرع کے پاس اس کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں، تاکہ حاکم شرع قضاوت کے اصولوں کے مطابق تنازع کا فیصلہ کرے۔ گزشتہ مسئلے سے ہم معاملے کے یہ شراکت کے درمیان جو چیز تلف ہو جائے یا نقصان ہو جائے وغیرہ کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ تو اس مسئلے میں بھی اسی اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ مثلا کوئی شریک جو شراکت کا سرمایہ ہے، یعنی چند افراد کا ملا ہوا سرمایہ ہے جس سے وہ کاروبار کر رہا ہے، اور وہ آ کر بتائے، ایک شریک جو ہے وہ آ کر بتائے کہ بھائی مال جو ہے وہ سارے کا سرمایہ جو ہے وہ سارے کا سارا تلف ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر دوسرے شرکاء کے نزدیک وہ معتبر آدمی ہے، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، تو پھر تو اس کا کہا مان لینا چاہیے، اس کا کہا مان لیں اور سمجھیں کہ واقعاً سرمایہ تلف ہو گیا، یہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا، غلط بیانی کرنے والا نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ لیکن اگر اس طرح نہ ہو، دوسرے شرکاء ہے جو ہیں اس کے، وہ اس کو معتبر شخص نہیں سمجھتے، اسے ایماندار شخص نہیں سمجھتے، تو پھر کیا کریں؟ تو کریں کہ پھر اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ حاکم شرع کے ساتھ رجوع کرے، حاکم شرع کے پاس اس کے خلاف دعویٰ داخل کر دیں، اس کے خلاف کیس داخل کر دیں حاکم شرع کے پاس کہ بھائی اس طرح سے ہم نے شراکت کی تھی، اس طرح سے اس کا اتنا سرمایہ تھا، میرا اتنا سرمایہ تھا، فلاں کا اتنا سرمایہ تھا، یہ سارے مل کے ہم کاروبار کر رہے تھے، اور اب یہ آ کر بتا رہا ہے کہ سارے کا سارا سرمایہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں ہے، اب ہمارے درمیان آپ قضاوت کیجئے، آپ ہمارا فیصلہ کریں اور ہمارے تنازع کو
حل کریں. اب حاکم شرع جو ہے وہ قضاوت کے اصولوں کے مطابق ان کے تنازع کا فیصلہ کرے گا. اگر وہ قصوروار ہوگا تو ضامن ہوگا، اگر وہ قصوروار نہیں ہوگا تو سچ بول رہا ہے تو پھر اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2118. اگر تمام شریک اس اجازت سے جو انہوں نے ایک دوسرے کو مال میں تصرف کے لیے دے رکھی ہو پھر جائیں تو ان میں سے کوئی بھی شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. اور اگر ان میں سے ایک اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر جائے تو دوسرے شرکاء کو تصرف کا کوئی حق نہیں، لیکن جو شخص اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر گیا ہو وہ شراکت کے مال میں تصرف کر سکتا ہے. اور تمام صورتوں میں سرمایہ میں سب کی شراکت اپنی حالت پر باقی رہے گی. کہہ رہے کہ مثلا ایک صورت یہ ہے کہ کیونکہ شراکت یہ ہوتی ہے کہ شراکت میں اجازت ہوتی ہے کہ بھئی ساروں کا مال ساتھ ہے تو اس وجہ سے سارے اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے کے سارے شرکاء تمام شریک اس اجازت سے پھر جائیں، تصرف کی جو اجازت انہوں نے دے رکھی ہے ایک دوسرے کو اس اجازت سے پھر جائیں تو کوئی بھی دوسرے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سارے کے سارے اجازت سے پھر گئے ہیں. اب جب اجازت نہیں ہے تو ایک دوسرے کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا صحیح نہیں ہے. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ سارے کے سارے اجازت سے پھرے نہیں ہیں بلکہ ایک شخص ہے جس نے کہا ہے کہ بھئی میں اجازت نہیں دیتا مال میں تصرف کرنے کی، تو دوسرے شرکا جو ہیں وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے. البتہ جس نے اجازت سے روکا ہے ایک شخص نے، جس نے اجازت نہیں دی ایک شخص نے اجازت سے منع کیا ہے، تصرف سے منع کیا ہے، وہ اس مال میں تصرف کر سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسروں نے نہیں روکا، دوسروں کی اجازت اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس ایک نے جو ہے وہ روکا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ دو صورتیں ہیں. یہ سارے کے سارے پھر جائیں تو کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا. اگر ایک اجازت سے پھر جائے تو دوسرے تصرف نہیں کر سکتے، وہ تصرف کر سکتا ہے. آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ اور تمام صورتوں میں سرمایہ میں سب کی شراکت اپنی حالت پر باقی رہے گی. اب کہہ رہے ہیں کہ اجازت میں تصرف کی اجازت سے پھر جانے سے شراکت ختم نہیں ہوگی. چاہے سارے کے سارے اجازت سے پھر جائیں، تصرف ایک دوسرے کے مال میں نہیں کر سکتے، یا ایک پھر جائے دوسرے تصرف نہیں کر سکتے، ایک کر سکتا ہے. کہہ رہے ہیں ان تمام صورتوں میں شراکت اپنی جگہ پر باقی رہے گی، شراکت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو انہوں نے سرمایہ کو شریک کر کے منفعت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے وہ شراکت اسی جگہ پہ اپنی جگہ پہ رہے گی. 2119 جب شرکاء میں سے کوئی ایک تقاضا کرے
کہ شراکت کا سرمایہ تقسیم کر دیا جائے تو اگرچہ شراکت کی معینہ مدت میں ابھی کچھ وقت باقی ہو، دوسروں کو اس کا کہنا مان لینا ضروری ہے، مگر یہ کہ انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کرتے وقت سرمایہ کی تقسیم کو رد کر دیا ہو، یعنی بعض شریک کی طرف سے تقسیم مال کی ضرورت ہو یا مال کی تقسیم شرکاء کے لیے قابل ذکر نقصان کا موجب ہو تو اس کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، کہہ دیں گے مثلا کچھ لوگوں نے مل کر شراکت کی اور سرمایہ جمع کیا اور کاروبار شروع کیا۔ اب ان میں سے ایک شریک جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے کرو کہ مال جو ہے وہ شراکت کا جو سرمایہ ہم نے جمع کیا ہے وہ تقسیم کر دو ایک دوسرے میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کی مدت معینہ ابھی نہ آئی ہو تب بھی دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات مان لیں اور شراکت کے سرمایہ کو تقسیم کر دیں۔ یہ یہاں تک ایک بات کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کرتے وقت سرمایہ کی تقسیم کو رد کر دیا ہو، انہوں نے شراکت کرتے وقت یہ معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کرتے وقت جو انہوں نے شراکت کا معاہدہ کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سرمایہ کی تقسیم نہیں ہوگی، تو یعنی کیا مطلب سرمایہ کی تقسیم نہیں ہوگی؟ یعنی بعض شریک کی طرف سے تقسیم مال کی ضرورت ہو، یعنی جب بھی بعض شریک کی طرف سے بعض شریکوں کی طرف سے تقسیم کی ضرورت ہوگی تو سرمایہ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کو انہوں نے پہلے سے ہی معاہدے میں رد کر دیا ہے۔ یا مال کی تقسیم شرکاء کے لیے قابل ذکر نقصان کا موجب ہو، ایک صورت یہ کہ معاہدے میں طے کر دیا تھا کہ تقسیم نہیں ہوگی، دوسری صورت یہ کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو ابھی جو شرکاء ہیں ان کو قابل ذکر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو کہیں گے ان دونوں صورتوں کی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، یعنی شراکت کے مال کو، شراکت کے سرمایہ کو اس ایک کے کہنے پہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر معاہدے میں ایسے قسم کا معاہدہ طے نہیں ہوا تھا اور نقصان کا بھی قابل ذکر نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو تو پھر اس کی بات جیسے کہ اوپر کہا کہ مان لینی چاہیے اور سرمایہ کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2120۔ اگر شرکاء میں سے کوئی مر جائے یا دیوانہ یا بے حواس ہو جائے تو دوسرے شرکاء شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اگر ان میں سے کوئی سفیہ ہو جائے یعنی اپنا مال احمقانہ اور فضول کاموں میں خرچ کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کہیں گے مثلا چند لوگوں نے مل کر شرکت کی، سرمایہ جمع کیا اور انہوں نے کاروبار کا ارادہ کیا، اب ان میں سے شریک جو ہیں، شرکاء جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ مر گیا بیچارہ، یا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا یا بے حواس ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے شرکاء شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، وہ شراکت کا جو مال ہے اس میں تصرف
نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک شریک جو ہے ان میں سے نکل گیا ہے اور اس کا مال ان کے مال میں ساتھ ہے، تو یہ اس میں مال میں شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اگر ان میں سے کوئی صفی ہو جائے. صفی کا مطلب کیا ہے؟ صفی کا مطلب ہے لاؤ بالی، یعنی اپنے مال کو فضول کاموں میں، احمقانہ چیزوں میں صرف کرنے والا، اپنے مال کو ایسے ہی اڑانے والا شخص، اس کو صفی کہتے ہیں. وہ بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. یہ شرعی مسئلہ جو ہم پہلے مسائل میں بھی بیان کر کے آئے ہیں کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. جس طرح سے کہ کوئی دیوانہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، کوئی بدحواس اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس طرح یہ صفی بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. کہہ رہے کہ پہلے شریک ہوا، اب شریک ہونے کے بعد وہ صفی ہو گیا. صفی ہو گیا تو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جب تک وہ سیدھا نہ ہو جائے تب تک وہ شرکا جو ہیں وہ شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2121. اگر شریک اپنے لیے کوئی چیز ادھار خریدے تو اس نفع نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر شراکت کے لیے خرید و فروخت خریدے اور شراکت کے معاہدے میں ادھار معاملہ کرنا بھی شامل ہو تو پھر نفع نقصان میں دونوں شریک ہوں گے. کہیں گے مثلا دو شریک ہیں، ان میں سے ایک شریک جو ہے وہ کوئی چیز ادھار خریدتا ہے، ادھار پہ کوئی چیز لیتا ہے، اور وہ جو چیز اس نے ادھار خریدی ہے اب اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا شریک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ ایک صورت. لیکن کہہ رہے کہ اگر شراکت کے لیے خرید دے اور شراکت کے معاہدے میں ادھار معاملہ کرنا بھی شامل ہو، اس نے اپنے لیے نہیں خریدی بلکہ شراکت کے لیے خریدی ہے چیز، ادھار پہ شراکت کے لیے خریدی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراکت میں یہ پہلے معاہدے میں ادھار معاملہ کرنا بھی شامل تھا کہ مثلا کہیں پہ ادھار معاملہ مل گیا تو ہم وہ بھی کر لیں گے. تو کہیں گے اس صورت میں اس کا نفع یا نقصان جو ہے وہ صرف وہ خود ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ دونوں شریک ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے مال شراکت کے لیے خریدا ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے شراکت میں ادھار کا معاملہ بھی شامل تھا، لہذا اس وجہ سے وہ نفع اور نقصان کا خود اکیلا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ دونوں اس میں نفع میں بھی شامل ہوں گے اور نقصان میں بھی دونوں شامل ہوں گے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.